أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مخرجهم دون الحسين عليه السلام۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت بارگاہ صاحبان علم و ادب میں کہ اگر ایک حرف بھی شرف عقیدت پا گیا تو کربلا والوں سے محبت مودت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سرنامہ کلام کی آیت اور ہمارا عنوان تو کل آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا۔ یہ عنوان تو کیا صرف سبق سنانے کا بہانہ ہے، اور انشاءاللہ خدا نے ہمت و طاقت عطا فرمائی ہے تو پھر دوبارہ وہی عنوان اور ذکر عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام۔ کل ہماری گفتگو پہنچی تھی اس مقام پر، آج بغیر تمہید کے بعد شروع کر رہا ہوں، اس مقام پر پہنچی تھی کہ جہاں زمانے کا معصوم امام حجت خدا کربلا معلیٰ میں سرکار سید الشہداء کے روضے سے فارغ زیارت ہونے کے بعد اس طرح سے مولا عباس کے قبر مبارک کی طرف چلے جیسے کوئی دوڑ کر جاتا ہے، اور جب دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے شوق زیارت
مولا عباس کے مقام کی اہمیت کے حوالے سے پچھلے سال بھی بہت سارے کچھ کنیتوں کا ذکر بھی آیا تھا، کچھ القابات بھی آئے تھے، اور انشاءاللہ اس سال بھی ہم یہ شرف حاصل کریں گے کہ پروردگار کی طرف سے لطف و کرم ہوگا کہ مولا عباس کے بعض القابات کی طرف اشارہ کریں گے، اس لیے کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا سال محرم پورا سال منائیے، ماتم کیجیے، لیکن جو حق عباس علمبردار ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ زیارت نامہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام تعلیم فرما رہے تھے، مولا عباس علیہ السلام کی قبر کے باہر کھڑے ہوئے، وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو سقیفہ کے نام سے یاد کیا گیا، یا صفیفہ لوگوں نے لکھ دیا، غالباً اشتباہ۔ تو سقیفہ کے باہر کھڑے ہوئے یعنی وہ مخصوص حجرے کے باہر کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے آداب تعلیم دیا، اور کچھ ابتدائی کلمات ہیں مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے جو آپ نے تلاوت کیے ہیں۔ حجت خدا کی زبان سے کسی کے لیے سلام کے جملات ادا ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن بات بڑی آسان سی ہے کہ کوئی اس کو اعزاز کہے، لیکن مقام عباس یہی ہے کہ جو معصوم کی زبان سے ادا ہوا۔ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعباد اللہ الصالحین والشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تغتدی وتروح علیک یابن امیر المومنین۔ یہ پہلا جملہ میں نے مکمل کیا۔ اس جملے میں دو خاص باتیں، ایک تو یہ کہ 7 شخصیتوں کا سلام مولا عباس کی بارگاہ میں، پھر صبح اور شام دونوں وقتوں میں سلام مولا عباس کی بارگاہ میں۔ وہ 7 شخصیتیں کون ہیں، سلام کی تعریف کیا ہے، اور اسی بہانے کو سلام کے مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر مولا عباس کی خاص لقب کی طرف اشارہ بھی ہوگا۔ 7 شخصیات کون ہیں؟ سب سے پہلا لفظ امام صادق کی زبان مقدس پر سلام اللہ، سلام اللہ، اللہ کا سلام، عباس علیہ السلام کی ذات پر اللہ کا سلام۔ تو کیا خدا سلام بھیجتا ہے؟ میں لفظ کرتا ہے کو چھوڑ کر لفظ بھیجتا ہے پر آ گیا تاکہ اردو کے ان جملوں سے فرق ذرا واضح رہے۔ سلام کرنا اور ہے، سلام بھیجنا اور ہے۔ سلام کرنا عبدیت کی علامت ہے، سلام بھیجنا ربوبیت کی پہچان ہے۔ تو سلام کی اہمیت آیا قرآن سے تلاش کریں، کیا خدا سلام بھی بھیجتا ہے؟ ایک قرآن سے حوالہ، ایک حدیث معصوم سے حوالہ کہ خدا سلام بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا۔ تو اس میں کیا شک ہے کہ سلام کا حوالہ سورہ مبارکہ یاسین نے ملا۔ آیت کا نشان ہے 58 نمبر 58۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جملے آگے بڑھتے بڑھتے اس سوال کا جواب بھی مل جائے جو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو اپنے ہر امام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، اب تو آپ نے یہ کر دیا کہ اب تو ہر شہید کربلا کے ساتھ آپ لفظ علیہ السلام لگاتے ہیں، یہ تو انبیاء کی شان ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ اگر آپ کے نزدیک انبیاء کی شان اتنی سی ہو، ہم کیا کریں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لفظ سلام کا استعمال خدا کی طرف سے پہلے ایک مسئلہ، پھر آیا اس سلام کا استعمال کسی غیر معصوم غیر نبی کے لیے قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اللہ کے سلام کا حوالہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 58۔ اب تو ماشاءاللہ سورہ یاسین اکثر کو یاد ہوگی۔ سلام قولا من رب الرحیم
اور پہنچیں گے جنت میں تو خدا جنت میں جانے والوں کے لیے قول کی شکل میں سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رب رحیم کی طرف سے جو قول ہوگا وہ بس سلام ہوگا۔ تو اگر اہل جنت کو وہاں رب کا سلام ہے تو جو مالکان جنت ہیں ان کو یہاں رب کا سلام کیوں نہ ہوگا؟ تو جنت میں پہنچنے والے، اس آیت سے تو انکار ممکن نہیں ہے نا۔ اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مسلک کی کتاب میں لکھا ہوا لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، اور شکل قول میں، شکل انعام میں نہیں، شکل جزا میں نہیں، شکل نعمت میں نہیں، شکل قول میں رب رحیم کی طرف سے سلام پہنچے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سلام خدا کی طرف سے، اور حدیث تو اتنی آسان ہے کہ آپ سب کو، ہم سب کو زبانی یاد ہے۔ جب جبرائیل امین تشریف لائے تھے اس کسا کے پاس جس میں اہل کسا موجود تھے، تو حد ادب میں اللہ کی طرف سے پہلے سلام پہنچا رہے، ان اللہ یقرئک السلام، اللہ آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ ان اللہ یقرئک السلام، اللہ آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ تو پتہ چلا خدا سلام پڑھتا بھی ہے، سلام بھیجتا بھی ہے، اور روایت بھی سامنے، آیت بھی سامنے۔ اب اگر خدا کا سلام عباس علمبردار پر ہے تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے سلام کا آنا، اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب سلام مصطفیٰ پر آئے، سلام آل مصطفیٰ پر آئے، اور آل مصطفیٰ کسی کے لیے کہیں سلام اللہ، تو سمجھو کہ سلام اس پر بھی خدا کا ہے۔ پھر بھی اگر غیر معصوم کے لیے ضد ہو تو خدمت میں عرض ہے کہ آپ ماہ رمضان میں سنتے رہے، اور پھر انشاءاللہ خدا نصیب کرے مکۃ المکرمہ کی زیارت، جنت المعلا یا جنت المعلا، قبرستان ابو طالب علیہ السلام میں جائیے، سلام کیجیے گا، اور اس سلام میں جناب خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھیے گا کہ خدا کا فرشتہ ہے کہ جو آ رہا ہے سلام لے کر، کہ ابھی آ رہی ہیں خدیجہ کھانا لے کر، وہ آپ کے لیے کھانا لاتی ہیں، خدا ان کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ خدیجہ پہ خدا کا سلام ہے، جبرائیل امین کا یہ پیغام ہے۔ تو غیر معصوم پر خدا کی طرف سے سلام کا حوالہ، اور نہ ماننے کو تو کوئی خدا کو نہ مانے لاکھ دلیل دیں، تو نہ ماننے والوں سے تو معذرت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن ماننے والوں کے لیے تقویت قلب کا باعث ہے یہ تمام تر باتیں کہ امام ارشاد فرما رہے سلام اللہ، آیا امام نے جذبات میں فرما دیا تھا؟ اگر امام بھی جذباتی ہونے لگے تو پھر جذبات پر کنٹرول کرنا سکھائے گا کون؟ تو جو جس کا دل چاہے کہہ دے جذبات میں آ کر، جی امام بھی ایسے فرماتے تھے، العیاذ باللہ من ذالک۔ امام نے اپنے چچا حضرت عباس کی خدمت میں سلام کا طریقہ بیان کیا، سلام اللہ کہہ کر، اللہ کا سلام۔ اور ابھی وہ منزل بھی آئے گی جس میں اس مقام تک پہنچیں گے کہ جہاں پر غیر معصوم کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا قرآن سے ثابت ہو جائے گا۔ سلام اللہ و سلام و ملائکتہ المقربین، اور سلام ہے عباس کی ذات پر ان فرشتوں کا جو فرشتے عام نہیں ہیں، المقربین جو خدا کے مقرب فرشتے ہیں۔ ہم اور آپ کی حیثیت کیا کہ مولا عباس کو سلام کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ ہم نے جب عباس کو سلام کیا، ہم سنت خدا، سنت فرشتگان پروردگار پر عامل قرار پائے کہ خدا سلام کرتا ہے، خدا کے فرشتے سلام کرتے ہیں، اور فرشتوں کا سلام۔ تو کیا فرشتے سلام کر سکتے ہیں؟ تو
تو آئیے فرشتوں کے سلام کے لیے انتظار کیجئے موت کے وقت کا۔ بڑا جملہ کچھ عجیب سا ہو گیا کہ ایک سلام تو مشکل والا مسئلہ ہے، کیا سلام کے لیے موت کے وقت جی؟ اگر قرآن سے سننا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ النحل آیت نمبر 32 میں، نحل نمبر 16 سورہ، آیت کا نشان 32، اور لفظ سلام کا استعمال فرشتوں کی طرف نسبت دیتے ہوئے الفاظ کیا ہے؟ الذین، وہ فرشتے، تتوفاہم الملائکہ طیبین، جب ملائکہ آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے طیبین کے پاس، جو طیبین ہیں، جو حالت طہارت میں انتقال کر رہے ہیں، جب ان کے پاس آتے ہیں، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سارے فرشتے آ کر سلوٹ کرتے ہیں۔ اب سلام کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ سلام کا ترجمہ گاڈ آف آنر کیا جائے، یا سلام کا ترجمہ سیکنڈ کیا جائے، یا سلام کا ترجمہ سلوٹ کیا جائے؟ فرشتے آتے ہیں ان کے پاس جن کی روح قبض کرنے آ رہے، مگر ہیں کون مرنے والے؟ کہ طیبین۔ اگر یہ طیبین ہیں تو فرشتے آ کر یقولون سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ تو فرشتے ہر ایسے شخص پہ سلام کرتے ہیں جو موت کے وقت اپنی طہارت کو باقی لے کر جا رہا ہو۔ اور یہ زیارت وارثہ کا جملہ آپ کی خدمت میں پھر بڑھا دوں، طبتم وطابت الارض التي انتم فیہا دفنتم۔ اب کیا کہتے ہیں انصارانے سرکار سید الشہداء کو یاد کرتے ہوئے؟ بے ابی انتم و امی، میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہو جائیں۔ طبتم، آپ خود بھی طیب تھے۔ وطابت الارض التي انتم فیہا دفنتم، اور جس زمین میں دفن ہوئے وہ زمین بھی طیب ہو گئی۔ تو ہر اس شخص پہ فرشتوں کا سلام قرآن سے ثابت ہے جو مر رہا ہو مگر طیب ہو۔ طیب کب مرے گا؟ جبکہ کسی طیب کی محبت لے کے مرے گا۔ تو فرشتوں کا سلام بھی واضح ہو گیا، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین۔ میں صرف ترجمے کی حد پہ چل رہا ہوں۔ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور سلام کس کا؟ سارے انبیاء۔ سارے انبیاء رسول نہیں ہیں۔ اب یہ تو صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے۔ سارے انبیاء ہیں مگر رسول نہیں ہیں۔ انبیاء ہونا اور ہے، رسول ہونا اور ہے۔ نبی ہونا عام ہے، رسول ہونا خاص ہے۔ تو جو خاص ہیں انبیاء میں سے، وہ انبیاء ہی المرسلین۔ اور عباس کی ذات پہ سلام ہے کس کا؟ ان انبیاء کا جو رسول ہیں۔ کتنے انبیاء رسول ہیں؟ کہتے ہیں چھوٹے رسول۔ پتہ نہیں لفظ چھوٹے بڑے کہاں سے آیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں بس صغیر و کبیر ہوتے ہیں، جامعہ صغیرہ جامعہ کبیرہ، ناد علی صغیر ناد علی کبیر۔ یہاں تو انبیاء بھی چھوٹے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا جی یہ انبیاء کون سے انبیاء؟ رسول 313، اور ان میں جو صاحبان عزم کہلاتے ہیں، اولی العزم، وہ 5، بہت غور کیجئے گا، 5 انبیاء مرسلین کا سلام عباس علمبردار کی ذات پر۔ تم انبیاء کو کہو علیہ السلام، تم انبیاء کو کہتے ہو علیہ السلام، انبیاء عباس کو کہتے ہیں علیہ السلام۔ بھائی اب تو مرضی ہے نا، آپ مجھے کہیں
کہ مولانا آپ پر سلام ہو اور میں کسی اور کے لیے کہوں کہ ان پر سلام ہو، تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے مرتبہ، کچھ تو ہے مرتبہ۔ امت کا سلام انبیاء پر جاتا ہے، انبیاء کا سلام عباس پر آتا ہے، وہ انبیاء ہی انبیاء ہی۔ اچھا، تو قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء نے کسی کو سلام کیا ہو؟ ویسے تو بہت سارے مقامات مل جائیں گے، البتہ ایک خاص مقام ہے، اور یہ مقام سورہ مبارکہ ہے نمل میں، آیت کا نشان 47، آیت نمبر 47۔ میں اس لیے مجبوراً 47 کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات میرے اپنے گھر سے بچے پوچھتے ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہوا 47 کا، تو بتانا پڑتا ہے بھائی 47 کا مطلب ہے 47۔ تو کبھی اگر رغبت ہو جائے اور قرآن کی آیتوں کی محبت ہو جائے اور دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو آیات تلاش کر لیجئے گا۔ اس آیت میں پیغام کیا ہے؟ وہ دو ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام، دونوں چلے ہیں، اور جب جا رہے ہیں مظلومین کی داد رسی کے لیے، بنی اسرائیل خاص طور سے فرعون کے قوم سے نجات دلانے کے لیے ان مظلوموں کو جن کا تعلق بنی اسرائیل سے، تو ان کو لے کر الگ کر کر واپس آنا ہے۔ اس وقت آپ کا جملہ ہے کہ ہم تو ایک پیغام لے کر آئے ہیں کہ مظلوم کو ظالم سے نجات دلا دیں، اور اس کے بعد آخری حصہ آیت کا سورہ مبارکہ نمل الفاظ کے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعِ الْهُدَى، اور دو انبیاء کہتے ہیں کہ ہمارا سلام تو اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کر لے، جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعِ الْهُدَى، بہت غور کیجئے گا، اگر کوئی ہدایت کی پیروی کرے تو اس پر انبیاء کا سلام ہے، اور کوئی اگر ہدایت کا مرکز بن جائے، ہدایت کی پیروی، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اور اسی ایک آیت سے ثابت ہے، اسی ایک آیت سے ثابت ہے کہ قرآن اور انبیاء کا انداز بتاتا ہے کہ جو جس زمانے میں اتباع کرے ہادیان برحق کا، اس پر بھی کہیں علیہ السلام۔ تم تو اس مقام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، خالی انبیاء کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور انبیاء جس پہ سلام بھیجیں، خالی فرشتوں کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور فرشتے جس پہ سلام بھیجیں، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ مقامات کہ جہاں امام معصوم نے مولا عباس کی شان کو اس لفظ سلام سے ایسے متصل کیا، اللہ کا سلام بھی عباس پر، فرشتگان مقربین کا سلام بھی عباس پر، اور پھر انبیاء مرسلین کا سلام بھی عباس پر، اور اس کے بعد 3 شخصیات مکمل ہوئی۔ چوتھی شخصیت سلام کس کا؟ عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام صالح بندوں کا سلام عباس پر۔ کتنے اللہ کے صالح بندے ہیں؟ کوئی خیال کرتا ہے شاید ہمارا سلام، ہم اللہ کے صالح بندے، تو خالی اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں۔ خیر سوال تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز مکمل کرنے کی علامت یہ ہے کہ 3 سلام پڑھے جاتے ہیں۔ فی الحال فقہی مسئلہ تو تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتا کہ آخری والا واجب، اس کے پہلے 2 کا مرحلہ کیا ہوگا، آپس میں ربط کیا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، السلام علیک، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا لگتا ہے کہ نماز ختم ہو رہی تھی، مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی تھی۔
السلام علیکم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں، خاص طور سے آپ کی خدمت میں تو ماہ رمضان میں بھی خدا موقع دیتا ہے، اور پتہ نہیں کیوں آپ کا امتحان بار بار لیا جاتا ہے کہ مجھے مسلط کر دیا جاتا ہے بار بار۔ تو نماز قضاء عمری میں بہت دل چاہتا ہے جی بہت شارٹ کریں، تو یہ آخری سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ واجب سلام ہے، لیکن چھوٹتا نہیں کہ میں پیغمبر کو سلام کیے بغیر نماز پوری کیسے کر دوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ صالحین کیا ہے؟ صیغہ جمع ہے، اسی نام سے ایک مقام موجود ہے، مقام انبیاء و صالحین، مسجد سہلہ۔ مسجد سہلہ میں آخری مقام جس پر آپ کے اعمال مکمل ہو جاتے ہیں۔ خدا ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب کرے مسجد سہلہ میں۔ اور وہاں پر آخری مصلی مقام انبیاء صالحین کا، وہاں پر دو جملے ملتے ہیں، صالحین یا صالحین، دو صالح۔ یہ دو صالح کون ہیں؟ حضرت ہود اور حضرت صالح، کہ جن کا مزار مقدس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بالکل مزار کے پیچھے۔ یا یہ دو مراد ہیں یا تمام مراد انبیاء صالحین؟ صالحین میں ہیں کون؟ پہلی بات تو یہ جملہ مکمل کر لیں، آغائے سستانی سے پوچھا گیا کہ السلام علینا، السلام علینا، یہ اپنے اوپر سلام نماز میں کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلا جملہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو۔ تو کیا اس کا مطلب ہم پر سلام کیا اپنی ذات مراد لی جائے؟ بڑا اچھا جملہ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں ویسے تو ترجمہ یہی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ علینا ہم پر، لیکن جب کبھی نماز میں اس جملے کو ادا کر رہے ہوں تو پھر توجہ کیا کیجئے کہ آپ سلام بھیج رہے ہیں ان پر جن پر ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا تھا، السلام علیکم۔ اس لیے کہ ہم تو نماز کی نقل اتارتے ہیں، ہم کون سا نماز اصل پڑھتے ہیں؟ ہم تو آل محمد کے الفاظ کی نقل کرتے ہیں، افعال کی نقل کرتے ہیں، اذکار کی نقل کرتے ہیں۔ نقل معصوم کی ہوتی ہے، بندگی خدا کی ہو جاتی ہے، نقل معصوم کی ہوتی ہے۔ اب یہ کوئی ہم نے تھوڑی بنائی نماز کو السلام علینا کہ اس سے مراد ہماری اپنی ذات ہو۔ البتہ آپ کی خدمت میں اور کوئی جملہ مکمل کریں کہ آیا قرآن یہ ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اپنے اوپر سلام کیا جائے؟ جی، اور قرآن میں سورہ مبارکہ نور آیت کا نشان ہے 64، یعنی کہ 64 نمبر کی آیت سورہ نور۔ ویسے تو سورہ نور کے نام ہی اتنا خوبصورت کہ روشنی محسوس ہوتی ہے، تو سورہ نور کی اس آیت میں خدا نے پیغام دیا۔ یہ پوری آیت جو ہے یہ گھر کے آداب کے بارے میں ہے کہ کس کے گھر میں جانا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے۔ اس کے بعد بیان کرتے کرتے کہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کس طرح گھر میں داخل ہوں، آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ کے بیٹوں کا گھر ہے، آپ کے اور دیگر اعزاء احباب کے گھروں کے تمام احکام بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ایک جملہ استعمال ہو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس تمہیں چاہیے کہ اپنے اوپر سلام کرو۔
جب تم گھروں میں داخل ہو تمہیں چاہیے اپنے اوپر سلام کرو. قرآن کہتا ہے فسلموا، بس سلام کرو اپنی ذات کے اوپر. یہاں ترجمہ کرتے ہوئے دو لفظ استعمال کیے کہ یہاں مراد کیا اپنے اوپر سلام کرنا ہے، یا اس سے مراد گھر کے اندر جو لوگ موجود ہوں ان پر سلام کرنا ہے. کہتے ہیں ہاں اگر گھر کے اندر موجود ایسے افراد ہیں جو منزلہ نفس کے ہیں، گھر کے افراد بمنزلہ نفس کے ہیں، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی شریک حیات، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، بمنزلہ نفس کے، تو سلام کیجئے ان کے اوپر. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آیت پھر بھی ثابت ہے کہ پھر اپنے اوپر ہی سلام کر لو. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ سلام کیوں کرے اپنے اوپر؟ تحیّۃً من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اس لیے کہ اپنے اوپر سلام کرو یا گھر میں داخل ہو کر کسی پہ سلام کرو، یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے. یہ تحفہ بھی ہے، طیب بھی ہے، مبارک. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب صرف تھوڑے سے جملے سلام کے بارے میں مجبوری ہے کہ ہم نے بہت سارے انداز اختیار کیے، اس سے پہلے بھی شاید میں اشارے کر چکا، اور اب ہمارے معاشرے میں سلام کی جگہ آداب بھی استعمال ہوا. آداب کے علاوہ ہاتھ کا اشارہ بھی ہوا. ہاتھ کے اشارے کے علاوہ اب کچھ شارٹ کٹ بھی استعمال ہونے لگے. کہ ٹائم نہیں سلام لکھنے کا تو کیا لکھا جائے، مختلف ہے، اے او ایس لکھیں، کیا لکھیں، پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں لوگ. خیر بات یہ کہ سلام کا مطلب کیا؟ سلام خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور ایسا تحفہ جو طیب بھی ہے، مبارک بھی ہے. اب اگر خدا کا تحفہ ہے تو جو نااہل ہو اس پر تحفہ جائے گا ہی نہیں. نہیں، اس کو یوں سمجھے کہ کبھی کبھار ہم جب کچھ بھیجتے ہیں بذریعہ پوسٹ تو اپنا ایڈریس لکھ کے بھیجتے ہیں، اپنا، اس کا بھی لکھا جس کو بھیج رہے ہیں. اور اگر وہ گھر پہ نہ ملے، اگر وہ گھر پہ نہ ملے تو یہ جو پیکٹ بھیجا گیا واپس کہاں پر آئے گا؟ کہ واپسی کا ایڈریس یہ ہے. اگر وہ گھر پہ نہیں ملے گا تو یہ واپس آپ کے پاس آ جائے گا. بس یہ سمجھ کے سب پہ سلام کر لیا کریں کہ اگر اہل ہوگا. پہنچ جائے گا، نہ اہل ہوگا تو واپس بات پڑھے محمد و آل محمد ہو جائے گا. سرکار سید الشہداء کی ذات والا صفات کا وہ فرمان موجود ہے جس کے نام سے ہم سب پہچانے جانتے، حسینی اپنے آپ کو کہتے. تو امام کے فرمان کے اعتبار سے فرماتے کہ سلام میں 70 نیکیاں ہیں. بہت مشہور روایت مولا کی، سلام میں 70 نیکیاں. اب شب عاشور اور روزے عاشور کا مسئلہ الگ سے بیان ہو چکا ہوگا کہ عاشور کے دن سلام نہ کرنے کی وجوہات کیا. البتہ سلام میں 70 نیکیاں ہیں، اور 70 نیکیوں میں سے بہت مختصر بہت غور کیجیے گا. آپ نے یہ تو ایسا جیسے مقابلہ ہو رہا ہو کہ کون کس کو موقع دیتا ہے زیادہ کمانے کا. اس سے پہلے کہ آپ مجھے سلام کرتے میں آپ سے زیادہ ہوشیار بن گیا کہ اگر آپ مجھے سلام کر لیں گے تو میرے پاس ایک نیکی جواب دینے کے بعد آئے گی، اور اگر میں نے آپ کو آپ کے سلام سے پہلے سلام کر لیا تو پھر آپ کے پاس ایک ہے، میرے پاس ایک کم 70. فائدے میں کون ہے؟ ارے میں درہم کی مثال، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اصل اب اگر گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں بانٹنے والے کہ 70 درہم ہے بھائی سلام کے، ایک درہم اس کا ہے جو سلام کا جواب دے گا، اور 69 درہم 69 درہم اس کی جو سلام کا آغاز کرے گا. مجھے بتائیں درہم کی محبت میں درہم برہم نہ ہو جائے پورا ماحول.
تو خیر بات یہ کہ اگر یہ درہم ہے تو وہ طیبہ تہیہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہر ملک کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو سکتی ہے، خدا کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن نہیں ہوتی۔ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو کہتے ہیں پہلے کہو یا علی مدد، اگر وہ جواب میں کہے مولا علی مدد تو سلام کر لو۔ پھر میں کہتا ہوں بھائی بات یہ کہ پہلے ایڈریس چیک کر لو کہ ایڈریس صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ علی کا نام بھیج دو کسی کے پاس، مشکل ہو جائے گی۔ تو پہلے ایڈریس چیک کرو، سلام کر کے اگر ایڈریس صحیح ہے تو پھر کہو یا علی مدد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سلام خدا کی طرف سے تحفہ۔ اچھا اس کے بعد وہ جملہ جو میں نے شاید اس سے پہلے آپ کے یہاں پڑھ چکا دہرا رہا ہوں، کبھی کبھار واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ نے سلام کیا اور سامنے والے شخص نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ کو فیل ہوا کہ آپ کی خدا نخواستہ بے عزتی ہو گئی۔ اگر عزت و ذلت کا معیار لوگوں کے الفاظ ہوتے تو پھر مولائے کائنات مدینے میں عزیز تھے کہ نہیں تھے؟ مولائے کائنات مدینے میں عزیز تھے کہ نہیں تھے؟ کیا مطلب عزیز کا؟ جو آپ نے روایت 1000 بار سنی ہے کہ مدینے والے کچھ ایسے افراد کہ جو مولا کے دور میں مولا سے ایسے منحرف ہوئے کہ جس کو مولا سلام کر لیتے تھے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں کہ کیا مولائے کائنات کو اتنا بھی علم نہیں ہوگا کہ یہ مجھ کو سلام کا جواب نہیں دے گا؟ اتنا علم تو ہوگا نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ نہیں، یا تو متفق ہو جائیں کہ روایت غلط ہے ہمت؟ روایت آپ نے ایک سے زیادہ متعدد علماء متعدد ممبروں سے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اس کا مطلب ہے روایت صحیح۔ شہزادی رنجیدہ امام کا سوال کہ رنجیدہ کیوں ہیں؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ اب لوگ ایسے بدل گئے کہ کوئی آپ کو سلام کے قابل بھی خیال نہیں کرتا۔ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سیدہ بات اس سے آگے بڑھ گئی، اس سے آگے اور کیا بڑھ سکتی ہے؟ کہ اس سے آگے بات یہ ہو گئی جس کو میں سلام کر لیتا ہوں تو کسی کو تو سلام کیا ہوگا مولا نے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی تصورات تخیلات مولا نے ویسے ہی اندازن کہہ دیا ہو، نہیں، کسی کو سلام کیا ہوگا۔ اور کیا یہ جاننے کے بعد سلام کیا ہوگا کہ یہ جواب نہیں دے گا؟ اگر کوئی سمجھتا کہ مولا کو نہیں معلوم تھا تو وہ غلطی پر ہے۔ جو نسلوں کو جانتا ہو اور اصلوں کو پہچانتا ہو وہ بھلا سلام کا جواب دینے والے کی نیت سے واقف نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر مولا علی علیہ السلام مدینے میں سلام کریں ایسے شخص کو جو پلٹ کے امام کو سلام کا جواب نہ دے تو اس سے مولا کی عزت کم ہوئی؟ جب مولا کی عزت کم نہیں ہوئی تو بھائی مولائی کیا مولا سے بڑھ گیا؟ جو کہتا ہے جی سلام کا جواب نہیں دیا اس لیے اب میں ان کو دوبارہ کبھی سلام نہیں کروں گا، مت کرو، نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا ایک جاتا رہا، تمہارے 69 چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دوسرا جملہ بہرحال ہو سکتا ہے سلام کا جواب دیں آپ کو آواز نہ آئے۔ اب سارے فقہی مسائل تو اس کے بیان نہیں ہو سکتے جناب۔ سلام کا جواب اتنا زور سے دینا چاہیے کہ جواب سلام کا جواب اس کی آواز بھی آئے یا نہیں؟ ممکن ہے سلام کا جواب دیا اور آپ نے نہ سنا ہو تو ٹھیک ہے،
نہ سنا ہو، نہ سننا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ جواب دیا ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی مقام پر کوئی بات نہ پہنچی ہو تو نہ پہنچنا دلیل نہیں کہ بات ہوئی نہ ہو۔ ٹھیک، اگر سلام کا جواب اس نے آپ کو نہیں بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چلیے۔ کیا مردے بھی سلام کا جواب دیتے ہیں؟ بس یہ سمجھ کے اگنور کیجئے کہ قبرستان میں سلام کرتے تھے، کون سا سلام کا جواب سنتے تھے؟ جو سلام کا جواب دے سمجھے کہ زندگی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک، بات کہاں سے چلی اور کہاں تک نکل گئی؟ ہم تو تھے زیارت کی شرح میں، کم از کم ابتدائی مرحلے پر ترجمے کی حد تک مکمل کر رہے تھے۔ تو اللہ کا سلام، اللہ کے ملائکہ مقربین کا سلام، انبیاء مرسلین کا سلام، اور پھر اللہ کے نیک صالح بندوں کا سلام، صالح کا ترجمہ کر رہے تھے، جہاں پر مراد یہ لی گئی کہ صالح کا مطلب یہ امام، صالح کا ایک مطلب امام۔ دلیل چاہیے، چلیے سورہ مبارکہ الاحقاف آیت نمبر 15 اور اس میں بہت معروف آیت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، تو صالح بنا دے میری ذریت میں بھی۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا آیت کا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ آیت مخصوص ہے مختلف حوالوں سے، نہ جناب یحییٰ کے لیے نہ جناب عیسیٰ کے لیے، نہ کسی اور انسان کے لیے سوائے سرکار سید الشہداء کے، جو 6 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے اور پھر آپ نے وہ تمام تر باتیں مکمل کی جو آیت کا حصہ بنی۔ آپ نے 40 برس کے کامل ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں کہ تو نے مجھ پر نازل فرمائی، میرے والدین پر نازل فرمائی ہے، اور اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں عمل صالح جس سے تو راضی ہو جائے انجام دے دوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے مالک میری ذریت میں بھی صالح افراد قرار دے۔ صالح کی جمع ہے صالحین۔ اور پھر امام کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر لفظ فی ذریتی میں فی نہ ہوتا تو مولا حسین کی ساری اولاد امام ہوتی۔ اگر اصلح لی فی ذریتی میں فی نہ ہوتا تو مولا حسین کی ساری اولاد امام ہوتی۔ اس کا مطلب چھٹے امام کے الفاظ کے مطابق صالح کا مطلب ہے امام، صالح کا مطلب امام۔ وعباد اللہ الصالحین، تو ختمیہ مرتبت کے بعد تو امام مراد ہیں، اس سے پہلے کون مراد ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک اولی العزم پیغمبر جتنے گزرے، ان میں سے ہر نبی کے 12 وصی ہوئے۔ ہر نبی نہیں، وہ نبی جو اولی العزم ہے، ان میں سے ہر نبی کے 12 وصی مکمل پروردگار نے کیے، ان کو صالحین کہا جاتا ہے۔ تو کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ صالحین کا لفظ ہو مگر کوئی مصداق نہ ہو، اور خدا نے گنتی رکھی ہے، 12 اب بھی ہیں، 12 پہلے بھی تھے، 12 اس سے پہلے تھے۔ تم دکھاؤ اپنی گنتی، ہمارے پاس تو ایسی گنتی مکمل ہے کہ آدم سے اوریجنل چلے، اس بات پڑھے محمد و آل محمد۔
12 ٹھیک. تو بات مکمل یہاں پر آ کر ہوئی کہ عباد اللہ الصالحین سے مراد کون؟ انبیاء مرسلین کے بعد کون ہے؟ ان کے اوصیاء. اور اوصیاء کتنے؟ خاص بڑے رسولوں کے اوصیاء ہر ایک کے 12. اور اسی انداز سے ختمیہ مرتبت کے اوصیاء کتنے؟ 12. اب ہیں کل کتنے؟ 5 یا 6، اس میں اختلاف ہے، کہیں 6 بھی لکھا ہوا ہے. خاص طور سے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ، کیا شخصیت، نام زبان پر آ گیا. خالی ایک جملہ آپ کی خدمت بیان کر دوں. اس شہید ثالث کا مطلب تیسرا شہید. تیسرا شہید کا مطلب 2 پہلے شہید اور بھی ہوں گے. بالکل شہید اول، شہید ثانی. یعنی یہ 3 علماء وہ ہیں جن کو صرف کتاب لکھنے کے جرم میں شہید کیا گیا. اور کتاب بھی کوئی مناظرے کی کتاب نہیں، بلکہ فقہ آل محمد کی کتاب لکھنے کے جرم میں شہید کیا گیا. ان میں قاضی صاحب جب آئیں شوستر کے علاقے سے ہندوستان آئے تشیع کے تحفظ کے لیے، تو ہندوستان میں ان کا استقبال ہوا اور اکبر بادشاہ نے ان کو قاضی القضات کا منصب دے دیا. اور قاضی القضات کا منصب لیتے ہوئے شرط رکھی تھی قاضی صاحب نے. کہتے ہیں میری شرط یہ ہے کہ میں 4 فقہ کے اعتبار سے فیصلہ عدالت کا کروں گا، کسی ایک فقہ کا پابند نہیں ہو سکتا. 4 فقہ، 5 نہیں، 4 فقہ. بہت غور کیجیے گا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے تو کیا ممکن تھا کہ کوئی مومن بن جائے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 4. کہا جی ٹھیک ہے. اب یہ ان کی ہوشیاری تھی کہ فقہ جعفری کے لحاظ سے فیصلہ عدالت کا دیتے تھے اور باقی ان 4 فقوں میں سے کسی ایک سے اپنی بات کو ثابت کر دیا کرتے تھے. یہی تو کمال ہے، ہم اپنی بات کو ثابت کرنا جانتے ہیں. کتاب آپ کی ہو، بات ہماری ہو. قاضی صاحب کا یہ انداز. اچھا عوام تو کیا سمجھے گی اس بات کو؟ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. البتہ جو حاسدین تھے کہ جن کی روزی روٹی بند ہو گئی تھی، ان کو مسئلہ ہوا. انہوں نے کان بھرنا شروع کیے کہ جی یہ تو رافضی ہیں قاضی صاحب جو ہیں، اور ان کو آپ ہٹائیے، تو منصب بہت اہم منصب ہے. کہ دلیل کیا؟ کہ دلیل تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کوئی، مگر ہم سمجھ لیں کہ یہ رافضی ہے. ایک دن اتفاق سے کہ مسئلہ فیصلہ دیتے ہوئے آپ کی زبان پہ جملہ آیا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جملہ تو معلوم ہے آپ کو. اچھا یہ عجیب اتفاق ہے، اگر کوئی مولائے کائنات کو جناب امیر بھی کہے نا، امیر، جناب امیر، آپ پہچان لیں گے ہے کوئی اپنا. اس لیے کہ امیر کو وہی امیر کہتا ہے جو امیر کا عارف ہو. تو انہوں نے کہہ دیا، وہ زبان تو بہرحال آپ کہتے ہیں کہ سلپ ہو جاتی ہے، اور حق بات کہنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. بس اوقات ہمیں کہیں اگر پڑھنا پڑ جائے کسی ایسے مقام پر تو اپنی زبان کو بڑا روکنا پڑتا ہے کیا بولنا ہے. قاضی صاحب کی زبان سے نکل گیا اور انہوں نے پکڑ لیا، اور یہ جملہ پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس کہ جی انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، انہوں نے کہہ دیا علیہ الصلاۃ والسلام یہ بدعت ہے، اور جو بدعت کرے وہ واجب القتل ہے. بلا لیا بادشاہ نے، جی آپ نے یہ علماء کہتے ہیں آپ نے یہ جملہ استعمال کیا، یہ تو انبیاء کے لیے تھا، آپ نے استعمال کر دیا مولائے کائنات کے لیے.
بڑے اطمینان سے ارشاد فرماتے ہیں، علماء سے مخاطب ہوتے ہوئے جو تھے وہاں کے حاسدین، کہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا نفس میرا نفس ہے؟ تو میں نے پھر پیغمبر کا گوشت خیال کرتے ہوئے، پیغمبر کی جان خیال کرتے ہوئے، میں نے علی ابن ابی طالب کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ نے مجھے اندر بلایا ہے، ٹھیک باہر بہت گرمی تھی، بہت گرمی باہر تھی، آپ نے مجھ سے کہا اندر آ جائیے، تو میں پورا اندر آؤں گا نا؟ یہ تو ممکن نہیں کہ میں ہاتھ باہر رکھوں، آپ مجھ سے کہیں ہاتھ باہر رکھیے اپنا، آپ کو صرف اندر آنے کی پرمیشن ہے اس ٹکڑے کے بغیر۔ تو اگر ٹکڑے بدن بدن کے ساتھ شامل ہو تو عزت بدن ہوتی ہے۔ تو اگر ختمیہ مرتبت کا منزلہ گوشت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، جیسے محمد پہ درود علیہ الصلاۃ والسلام، سر قاضی صاحب کی بات کہاں درمیان میں آ گئی اور بات بہت طولانی ہو گئی، آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے اس کے پروردگار نے اس منزلت کے اعتبار سے جو عباس علمبردار کے لیے مخصوص کی تھی۔ واقعاً آپ کا ایک ایسا لقب ہے جس کو شروع ہم آج کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگے والی مجالس میں مکمل ہو۔ ایک ہے المستعجل، پچھلے سال کی مجلس سے اگر یاد ہو مجھے بتا دیگا، میں بھول گیا ہوں، یہ نہیں ہے؟ المستعجل آ چکا، المزحزب، المزحزب تلفظ اردو کے لحاظ سے ہے، ورنہ مجھے غوات پڑھنا پڑے گا بہت غور سے۔ اس کے بعد ایک تیسرا، وہ ہے حامی الزعنیہ، حامی الزعنیہ، 3 شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں کل آئیں گی۔ حامی کسے کہتے ہیں؟ حمایت کرنے والے کو۔ الزعنیہ کسے کہتے ہیں؟ پردہ دار بیویوں کی جو حمایت کرتا ہو۔ عباس کون؟ اب سمجھ میں آتا ہے کل کی جو روایت تھی مصائب کی کہ آخر شہزادی زینب اولیاء جناب علی اکبر کو یاد کیوں نہیں کرتی اپنے پردے کے معاملے میں؟ اپنے پردے کے معاملے میں آپ نے آقا حسین کو بھی یاد نہیں کیا؟ نہ قاسم کو یاد کیا، نہ اپنے سگے بیٹوں اون محمد کو یاد کیا۔ اپنے پورے بھرے خاندان میں اگر نام لیا تو عباس کا نام لیا۔ اور 2 روایتیں آپ کے علم میں، ایک وہ اکبر گئے، اون محمد گئے، قاسم گئے، مگر وہ جملہ جو بی بی زینب کی زبان پر عباس کے جانے کے بعد آیا، فرماتی ہیں بھیا سنا ہے کہ اب عباس بھی رخصت ہو گئے؟ امام نے سر جھکا لیا، ہاں بہن عباس بھی رخصت ہو گئے۔ تو پھر آپ نے اچانک رخ کیا نجف کا، اب 3 مرتبہ زبان پہ جملہ آیا صدقہ بھی، بابا سچ تو فرمایا تھا، بابا آپ نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ امام فرماتے ہیں بہن کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو فرمایا بھیا ایک دن میں بابا کی گود میں بہت کم سن تھی، بیٹھا کرتی تھی، میرے سر کی چادر کو بابا ٹھیک کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھے چوم کے فرمایا بیٹی ایک دن ایسا آئے گا جب تیرے سر سے یہ چادر چھین لی جائے گی۔
لیکن بھائی جب سے عباس پیدا ہوئے تھے نا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر چھیننا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی زینب کی چادر کا نام تو لے لے، چھیننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ماتم دارو، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، بس دو جملے سنو کہ جناب زینب کبریٰ، اور آج محرم کی 12 تاریخ ہے، ہمارے عرب برادران مناتے ہیں لیلۃ الدفن، کہ آج کی رات میں کربلا کے شہیدوں کے لاشیں دفن کیے گئے، اور جب کربلا کے شہیدوں کے لاشیں دفن کیے جا رہے تھے نا، ایسے میں باعجاز امامت میرا چوتھا امام کربلا پہنچا تھا، ہتھکڑی بیڑی میں گرفتاری کے باوجود باعجاز امامت قافلے سے نکل کے آپ کربلا پہنچے۔ بنی اسد کے زمیندار چوتھے امام کی آمد کو نہیں سمجھ سکے، ڈر گئے، ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے۔ جب امام سجاد قریب آئے، آواز دی، گھبراؤ مت، کہا آپ کون ہیں؟ میں ڈر لگتا ہے، آپ ہیں کون؟ چونکہ یہ کام اتنا مشکل تھا، آسان کام نہیں ہے، چھپ کے کام کر رہے تھے۔ آنے والے نے کہا میں حسین کا وارث ہوں، میں یتیم حسین سید سجاد ہوں، آؤ میں تمہاری رہنمائی کر دوں کہ تم نے لاشیں کیسے دفن کرنے ہیں۔ اب ان کی ہمت بندی ہے، قریب آتے اور قریب آ کر کہتے ہیں مولا ساری لاشیں تو ہمیں ایک جگہ مل رہی ہیں، البتہ ایک لاش ایسی ہے، آج سویم ہے نا مولا عباس کا، جتنا مرضی چاہے روئیے، اس کا سویم ہے کہ جس کی لاش سب سے الگ پڑی ہے۔ اجرکم اللہ، جتنی آوازیں بلند ہیں یہ عبادت ہے، جتنے آنسو بہتے ہیں یہ شفاعت کا باعث ہے۔ یہ بنی اسد کے زمیندار روتے تھے کہ مولا سب لاشیں ایک مقام میں ملتی ہیں، البتہ ایک لاش بالکل اکیلی پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے کہ وہ لاش کس کی ہے۔ اس لیے عجیب سخت جملہ ہے، اس لیے نہیں پہچان پا رہے کہ اس کا سر کاٹا گیا ہے، لاش پہچان میں کیسے آئے گی؟ البتہ ایک علامت، ایک امتیاز یہ کہ اس کے دونوں بازو کٹے۔ چوتھا امام تڑپ گیا، فرمایا دیکھو تم ہاتھ نہ لگانا، میرے چچا کی لاش ہے عباس۔ ہائے سید سجاد اپنے چچا کی لاش کو خود اٹھائے گا۔ ہائے ماتم دارو، میرا مولا قریب آیا، اپنے چچا کی لاش کو اٹھانا چاہا۔ میں جملہ کیسے عرض کروں گا؟ اس طرح سے بدن مبارک کی صورتحال تھی، شاید اس جملے سے بھی اندازہ نہیں ہوگا، پہلے سن لیں یہ بات۔ اگر ایک جسم پر 4000 تیر انداز تیر مار رہے ہو تو کیا تیر لکڑی کے بنے ہوئے تھے؟ کیا وہ تیروں میں دھار نہیں تھی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پورے لشکر حسین میں اشقیاء کو سب سے زیادہ خوف کس سے تھا؟ حتیٰ کہ مولا حسین سے بھی اتنا خوف نہیں تھا جب تک کہ جہاد دیکھا نہیں تھا جتنا خوف مولا عباس سے تھا۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے گا کہ جس کے دونوں بازو کٹ گئے ہوں اسے کتنا مارا گیا ہوگا، کتنا مارا گیا ہوگا۔
کہ جس کا جو دل چاہا اس نے آگے مارا ہوگا. تو بدن کتنا خستہ حالت میں تھا مولا عباس کا جب میرے چوتھے امام نے اپنے چچا کی لاش کو اٹھانا چاہا. اور جس عضو بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے اعضاء سے جدا ہو جاتا تھا. لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. قبر میں اتارا تو صحیح مگر گر پڑے. سینے پر منہ رکھ دیا, چچا مجھے ہتھکڑیاں پہنا دی گئی, چچا مجھے بیڑیاں, چچا آپ کے بعد دنیا پہ اندھیرا چھائے. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جہاں جہاں فرش ازا بچھائے جا رہے ہیں ان تمام مقامات کی حفاظت فرما. پروردگار خاص طور سے ہماری اس عزاداری کو محفوظ فرما, سلامتی عطا فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام وطنداروں کی جو حاجات ہیں انہیں پورا فرما. اور خاص طور سے دعا کیجئے پروردگار کی بارگاہ میں جو زخمی ہیں مختلف سانحات کے یا جو بیمار ہیں, فرش ازا کی خدمت گزار جیسے آپ کی خدمت میں آتے رہے ہوں گے, بہرحال ان تمام کے لیے دعا کی التماس ہے جن میں فدا عباس ایک نام اور خاص طور سے ذوالفقار صاحب بھی اور رضا کرمانی بھی علیل ہوئے. ان تمام کے پروردگار کے بارے میں التماس کرتے ہیں مالک تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا جو آج کا زلزلہ پاکستان میں اتنے صاحبان ایمان زخمی تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے مولا عباس علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد مولا عباس علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.